خیالوں سے چلے جائیں تو کچھ کہیں، بیتے ہوئے دن اور رات نہ یاد آئے تو کچھ کہیں۔ میرے محترم علماء کرام، عمائدین قوم و ملت اور عزیز طلباء، آج جس عظیم الشان ہستی کو یاد کرنے کے لیے، جن کے حسنات کو، اچھائیوں کو، کارناموں کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، اس سے میری مراد وسیع ظرف، اعلیٰ اخلاق، ذرہ نواز، ہمالیہ جرأت، ذرہ شناس، فدائے قرآن، عاشق قرآن، اعلیٰ حسب و عمدہ نسب، غربا پرور، ہر کس و ناقص کا محسن، خاندان بسم اللہ کا چشم چراغ اور چمکتا ہوا چاند، جامع گوہر، قرأت کے برج خلیفہ، جامعۃ القرأت قفلتہ کے روح رواں، حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ نور اللہ مرقدہ کی ذات عالی ہے۔ میرے دوستو، یہ ایسی ذات ہے جس ذات کے بارے میں آپ لوگ بہت دیر سے سماعت فرما رہے ہیں۔ بے شمار اچھائیاں، بلکہ ہر سانس میں ایک نئی اچھائی، اور جو کچھ زندگی کے اندر آج ہیں ہم، وہ سب حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کی محنت کے صلے میں ہے۔ میں نے مرکز جے پور سے حفظ تکمیل کرنے کے بعد سن 2003 کے اندر جامعۃ القرأت قفلتہ کے اندر درجہ فارسی کے اندر داخلہ لیا۔ وہاں سے لے کر الحمدللہ درجہ دورہ حدیث تک مکمل تعلیم میری جامعۃ القرأت قفلتہ میں ہوئی ہے، اور 2003 سے لے کر پڑھائی کے زمانے میں تو آپ سے جڑے ہوئے تھے ہی، فارغ ہونے کے بعد بھی الحمدللہ کوئی سال ایسا نہیں گزرا میری زندگی میں، 2011 کی میری فراغت ہے، جس میں 3 یا 4 مرتبہ میری حاضری قفلتہ نہیں ہوتی تھی، سال میں 3 یا 4 مرتبہ۔ میں یوں کہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جب بھی میں کسی پریشانی میں، حالات میں نا امیدی اور مایوسی میں ہوتا تھا، تو میں سیدھا بیگ اٹھاتا تھا اور سیدھا قفلتہ پہنچ جاتا تھا، اور حضرت قاری صاحب کے پاس جا کر سارے دکھڑے سناتا، اور حضرت قاری صاحب حالات کا حل بتاتے، اور یوں کہتے کہ بہادر آدمی کبھی گھبراتا نہیں۔ میں اپنا تقریر کا موقع نہیں ہے، میں اپنے احساس میں اتنا سا جملہ کہنا چاہوں گا کہ میری 35 سالہ زندگی کے اندر میں نے میرے دادا، دادی، نانا، نانی اور بہت سارے اعزاء اقربا کو کھویا ہے۔ اپنے رشتہ دار دنیا سے جاتے ہیں، لیکن 35 سالہ میری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی ہے وہ حضرت قاری صاحب کی دنیا سے جانے کے اوپر ہوئی ہے۔ میں نے ایسی تکلیف کبھی برداشت نہیں کی، کبھی دیکھی نہیں۔ میرا دماغ اڑ گیا تھا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کم سے کم 10 فون کیا الگ الگ جگہ پر کہ ایسی خبر گردش کر رہی ہے، کیا صحیح ہے کہ یقینی نہیں ہو رہا۔ میں کبھی مولوی اسماعیل سے کہہ رہا کہ کچھ ہوا، کہ ہاں ہو گیا بھائی، میرے پاس بار بار میسج آ رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت کی ذات تھی ہی ایسی۔ 2-3 چیزیں ایسے تو ہماری زندگی کے اندر اگر آپ سنیں گے تو پوری زندگی سنائیں گے، لیکن ان کے جو احسانات ہمارے ساتھ ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ خاص طور سے حضرت قاری صاحب کو، جو گجرات کے باہر کے بچے تھے، اور ان میں سے بھی جو غربا بچے تھے، پسماندہ علاقوں کے، بہار کے، بنگال کے، اڑیسہ کے، آسام کے، راجستھان کے، ان طلباء سے بہت ہی زیادہ دلی لگاؤ تھا۔ اور جب جمعرات ہوتی تھی تو ہمارے جیبوں سے دھاگے نکلتے تھے، بہت غربت میں پڑے، تو آفس کے سامنے سے چکر لگاتے تھے بغیر اس کے کہ قاری صاحب کی نظر پڑ جائے اور قاری صاحب کا بلاوا آ جائے، جمعرات کے دن خاص طور سے۔ تو قاری صاحب دیکھتے
اور جو آفس کا خادم ہوتا تھا اس کو بھیجتے کہ اس کو بلا کے لاتے اور بلاتے کہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ایسے کیوں گھوم رہا ہے ابھی؟ بولا ایسے ہی گھوم رہے ہیں. بولا ایسے تو نہیں گھومتے. پھر دھیرے سے ایک گلا تھا, اس میں بچوں کے لیے اپنی ذاتی رقم رکھتے تھے, اس میں سے 20 روپے 50 روپے دیتے تھے. وہ 20 اور 50 روپے آج کے 1000 روپے سے کم نہیں ہوتے تھے. آج کے 1000 روپے سے کم نہیں ہوتے تھے. ہمارے پورے مہینے کا خرچہ اس وقت 20-30 روپے ہوتے تھے. یہ گلو کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے. حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک جملہ بہت زیادہ مشہور تھا اور زندگی میں اس پہ عمل بھی تھا. جب بھی جامعۃ القراءۃ قبلہ کے کوئی استاد کسی بچے کی شکایت لے کر آتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے, یاد نہیں کرتا ہے, یا جو فارغ التحصیل ابنائے جامعہ حضرت قاری صاحب سے کہتے ہیں کہ حضرت میں فلاں کے اوپر بہت محنت کرتا ہوں لیکن بدمعاش ہے, تو ایک جملہ بہت مشہور تھا کہ قاری صاحب, مولوی صاحب, حرامی بچے کو پڑھانا ہی تو اصل کمال ہے. گجراتی کے حرامی کا مطلب وہ حرامی نہیں, بدمعاش, تھوڑا بدمعاش قسم کا جو بچہ ہوتا ہے. تو قاری صاحب کا ایک جملہ تھا کہ حرامی بچے کو پڑھانے میں جو مزہ ہے وہ سیدھے سادھے بچے کو پڑھانے میں مزہ نہیں ہے. سیدھا سادھا تو کہیں بھی پڑھ لے گا, آپ اگر بدمعاش کو پڑھا کر کامیاب بناؤ تو سمجھے کچھ کام کیا ہے. اور میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھا ہے, میرے بے شمار ساتھی, سینئر ہو جونیئر ہو, جن کو اساتذہ یہ کہتے تھے کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے, جن کی بدمعاشیوں کے کارنوں میں سر فہرست تھے. جامعہ اور جامعہ کی دیواریں جن کی بدمعاشیوں سے پناہ مانگتی تھی, اساتذہ ان کے نام لے کر یہ کہتے تھے یا اللہ ان سے ہمارا پیچھے چھڑا دے. آج قاری صاحب کی شفقتوں کی بنا پر, قاری صاحب کی محبتوں کی بنا پر قاری صاحب یہ فرماتے تھے یہی ایک دن کام کریں گے. اور آج دنیا کے اندر میری نظر کے سامنے, ہمارے ساتھیوں کی نظر کے سامنے بڑی بڑی جگہ پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک بچہ تھا, اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا, جو ہمارے ساتھی جامعہ کے وہ پہچان جائیں گے. اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور غلطی یہاں تک پہنچی کہ اس کا اخراج ہو گیا. اس کا اخراج ہو گیا, اس کو مدرسے سے بھگا دیا گیا. لیکن وہ بھی بڑا ضدی اور ڈھیٹ تھا, گیا نہیں. پاس میں پڑوس میں 3 کلومیٹر دور ایک مسجد تھی, وہاں جا کے رات گزار لی. اس کے بعد میں صبح ہوئی, صبح قاری صاحب اسی راستے سے گھر سے مدرسہ تشریف لاتے تھے. تو وہ بھی بڑا قاری صاحب کے حال اور احوال سے واقف تھا, قاری صاحب کی عادات سے واقف تھا. تو وہ مین روڈ کے اوپر جا کے کرسی پہ جا کے بیٹھ کے اخبار لے گئے کہ ابھی قاری صاحب ادھر سے جائیں گے اور مجھے دیکھیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو دل نرم ہوگا. چنانچہ قاری صاحب ادھر سے گزرے, اس وقت تو کچھ نہیں کہا. مدرسہ جانے کے بعد چونکہ دیکھیے کوئی دودھ کا دلاوا نہیں ہوتا, زمانہ طالب علمی میں سب ایسا ہوتا ہے, سمجھ رہے, وہ بچہ ہی کیا جس میں بدمعاشی نہ ہو. میں تو بدمعاش بچوں کو بہت محبت کرتا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے مجھے. بہت سیدھے بچے پڑھتے نہیں ہیں. تو قاری صاحب نے دیکھ لیا, آفس سے خادم کو بائک لے کر بھیجا. 3 کلومیٹر دور چورایا تھا, برولی 4 راستہ جسے کہتے ہیں, کہ جاؤ اس کو ایسا بولنا قاری صاحب نے بولا کہ تو گھر جا, یہاں پہ کیا کر رہا ہے. اور ایسے کہا کہ دھیرے سے ضد کر کے لے کے آ جانا, چل میں تیری سفارش کر دوں گا, چل واپس مدرسے سے چل. چنانچہ وہ بھی ضدی تھا, ایک مرتبہ میں نہیں گیا. دوسری مرتبہ حضرت وہاں کے بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا بشیر صاحب, ان کو اور اونٹڑا کے قاری صاحب